السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں مدرسہ اسلامیہ فیضان خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں، اور یہاں پھر اکیڈمک سینٹر بھی ہے۔ اور چونکہ میں نے آج ہیڈنگ لگایا، آپ نے دیکھا ہوگا، عید میلاد النبی مبارک، تو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اور کیوں مناتے ہیں، اس پہ تھوڑی سی میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ ویسے تو علماء کرام کے بیانات آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہوں گے، لیکن جو ہم سے کنیکٹڈ حضرات ہیں، جو ہمیں فالو کرتے ہیں یا ہمارے فرینڈ لسٹ میں ہیں، ان کے لیے اسپیشلی میں خود جو ہے اپنے معلومات کے مطابق کچھ رکھنا چاہتا ہوں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، میلاد کا معنی کیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو میلاد کا معنی سمجھ لیجئے کہ پہلے ہم درود شریف پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ تو اب میں آپ کو بتا دوں کہ میلاد النبی کا مطلب ہے، میلاد کا معنی ہوتا ہے پیدائش، اور میلاد النبی کا مطلب ہوتا ہے نبی کی پیدائش، یعنی نبی کے پیدائش کا دن، یوم ولادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منانا، خوشی منانا، یہی میلاد کہلاتا ہے۔ تو میلاد کا معنی آپ سمجھ گئے، اور کچھ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے میں نے جمعہ سے قبل بھی جو ہے بیان کیا تھا کہ اس کے بارے میں جب ہمارے نبی کی ولادت کا وقت آیا تو طرح طرح کے اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دکھائی، اور دنیا کو آنے سے قبل ہی ایسی نشانیاں دکھا دی جس سے پتہ چلے کہ اب کوئی بہت اہم جو ہے، بہت خاص، کسی خاص اور بہت اہم شخصیت کی جلوہ گری ہونے والی دنیا کے اندر۔ تو نظام کائنات کے اندر اچانک سے تغیر ہوا، یعنی بدلاؤ آیا۔ وہ یہ کہ کچھ بت جو ہے منہ کے بل گر گئے، ملک شام تک روشنی پھیل گئی، حضرت آمنہ نے اس روشنی میں ملک شام کو دیکھ لیا، جہاں جاتی وہاں نور، خوشبو ہوتی، اور بادل ان کے اوپر سایہ کرتے، اور حضرت آمنہ بیان کرتی ہے کہ مجھے ہر وقت ایسی خوشبو آتی جیسی خوشبو دنیا کے کسی بھی چیز میں خوشبو نہیں ہوتی۔ تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی نشانیاں تھیں کہ ایک خاص بہت اہم مہمان جو ہے، محبوب جو ہے، اپنے رب کا محبوب بندہ جو ہے، وہ اس دنیا میں تشریف لا رہے۔ اور پھر جب اس دنیا گیتی میں آقا علیہ السلام تشریف لائے تو پہلے ہی بھی تغیر ہوا، اس کے بعد انقلاب آیا، یعنی اتنا بڑا بدلاؤ آیا کہ نظام ہستی کے اندر جو لوگ آپس میں نفرتوں میں ڈوبے ہوئے تھے، آپس میں خود جو مکہ شہر تھا اس کے جو جغرافیائی حالات تھے اور جو ہسٹوریکل حالات تھے، جو پہلے کے جو ماحول بنا ہوا تھا، اس وقت کا یہ حال تھا کہ قبیلہ سالوں سال تک چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑتے رہتے تھے، اور بہت بڑی بڑی جنگیں لڑتے تھے۔ لیکن جب آقا علیہ السلام پیغمبر امن و امان تشریف لے آئے تو پھر جو ہے دنیا کے اندر مکہ شہر جو ہے پیسفل شہر بن گیا۔ آج بھی جس کو یقین نہ ہو وہ شہر مکہ جا سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے کہ ہر طرح سے انسان سکون کے ساتھ، پوری دنیا میں، پوری کائنات میں ایسا سکون نہیں ملے گا جہاں جتنا سکون اور جتنا پیسفل انوائرمنٹ جو ہے مکہ اور مدینہ شریف کے اندر ہے۔ چونکہ ان دونوں شہروں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی سب سے زیادہ جو وقت ہے ان دو شہروں کو ملا ہے آقا علیہ السلام کا، اور سب سے زیادہ جو ہے وقت جو ہے مکہ شریف کو ملا ہے۔ آپ کی ظاہری زندگی کا جو سب سے زیادہ لمحات آپ کے گزرے ہیں وہ مکہ شریف کو ملا ہے۔ تو مکہ شریف میں اس مقابلے میں بھی سب سے زیادہ پیسفل ہے مکہ شریف، اور بہت ہی زیادہ امن و امان والا شہر ہے کہ شہر مکہ کے اندر ایک خاص ایسا مقام ہے جسے حرم کہا جاتا ہے، مسجد حرام کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر تو پرندے تک کو بھی کوئی نہیں مار سکتا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ پیغمبر اسلام آج سے 1400 سال پہلے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، یعنی پردہ فرما لیا آپ نے، لیکن 1400 سال پہلے تشریف لے گئے، اس وقت کتنا امن و امان ہوگا۔ اس پیغمبر کی ذات پر قربان جائیے کہ انہوں نے جو ہے دنیا انسانیت کو پیغام دیا
کہ میرے شہر میں، جہاں پہ میرا شہر ہے، میری ولادت کی جگہ ہے، وہاں پر سے سب سے بڑا پیغام یہ جانا چاہیے کہ میں کس قدر امن و امان اور شانتی کو پسند کرتا ہوں، اور میں اور انہوں نے وہ جس قدر پسند کرتے تھے اس قدر ہی وہاں پر شانتی جو ہے بحال ہوئی۔ جو جنگیں لڑی جاتی تھی، لڑائیاں ہوتی تھی، اس سے بھی اس قدر جو لڑائیاں لڑی جاتی تھی وہ ساری کی ساری جو ہے جنگیں بند ہو گئی، اور وہاں پر امن و امان ایسا قائم ہوا کہ آج تک امن و امان ہے، اب جنگ نہیں ہوتی، اور یہاں تک کہ پرندے تک کو بھی کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، وہاں پر کوئی مار نہیں سکتا۔ اب رہ گیا جو ہے جب پیغمبر آ گئے یہ نہیں کہ میں یوں ہی بول رہا ہوں کہ پیغمبر جو ہے وہ آئے اور میں ان کا فالوورس ہوں تو میں مطلب اپنے آپ میں بول رہا ہوں کہ وہ بہت جو ہے وہ پیسفل ماحول بنا کے گئے۔ اس کے لیے آپ خود جا کر کے، مکہ جا کر کے، اگر آپ کی زندگی میں پیغمبر کو جاننے کی للک ہے اور دین محمدی کو سمجھنے کی اگر ایک جگیاسا ہے تو آپ مکہ شہر جائیں، تشریف لے کر کے جائیں اور دیکھیں کہ وہاں کا انوائرمنٹ کیسا ہے آج کے دور میں بھی، جب کہ پوری دنیا میں کہیں پہ چوری ہوتی ہے، کہیں پہ زیادہ زناکاری ہوتی ہے، کہیں پہ لوگ جو ہے دھرم کے نام پہ مار ڈالتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں سے پرے ہٹ کر کے آپ مکہ شہر چلے جائیں تو وہاں ایسا کچھ نہیں ملے گا۔ کسی بھی ریلیجن کا آدمی چلا جائے وہاں پہ امن و سکون کے ساتھ جو ہے رہ سکتا ہے، وہاں پر رہتے ہیں لوگ، اور انہیں جو کام کرتے ہیں وہاں پہ لوگ ان سے پوچھیے کہ کتنا آرام ہے، وہاں پہ سکون ہے۔ اور اب آگے کی بات بتاؤں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن جو ہے منایا گیا۔ جشن اس زمانے میں ایسا جشن منایا گیا کیونکہ اکثر لوگ جانتے نہیں تھے کہ یہ جو پیدا ہونے والی جو یہ پیدا ہونے والے بچہ ہے، یہ جو اس دنیا میں عبداللہ کے گھر میں جو بیٹا پیدا ہوا ہے وہ کون شخصیت ہے، یعنی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ویسے سمٹم اور نشانیاں تو بہت ساری ظاہر ہوئی تھی لیکن عوامی طور پہ یعنی عام طور پہ نہیں معلوم تھا لوگوں کو۔ تو کیا ہوا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، جب پیدا ہوئے تو امن و امان کا شہر بن گیا، مکہ اور مدینہ جو ہے امن و امان کا شہر بن گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے تعلق سے، میلاد پر خوشی منانے کے تعلق سے، جب ہم میلاد کا جلوس نکالتے ہیں تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ملیں گے آپ کو، کچھ لوگ ایسے بھی ملیں گے جو یہ کہیں گے کہ جی یہ حدیث میں نہیں ہے میلاد کا جشن منانا، میلاد کی خوشی منانا۔ اس زمانے میں کوئی خوشی نہیں منائی گئی۔ ہم کہتے ہیں کہ اس زمانے میں کتنے لوگ کلمہ پڑھے ہوئے تھے، کتنے لوگ جانتے تھے کہ یہ جو پیدا ہونے والی جو شخصیت ہے یہ آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی پیغمبر محسن انسانیت، پیغمبر امن و امان اور اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ نہیں جانتے تھے لوگ، لیکن اس کے باوجود بھی جو ان کا ایک چچا تھا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا جس کا نام ابو لہب تھا، جس کے بارے میں پوری کی پوری اس کی مذمت میں وہ ایسا سڑا ہوا کافر تھا کہ جس کی مذمت میں پوری کی پوری ایک سورہ جو ہے لہب نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب۔ وہ بہت بڑا گستاخ ثابت ہوا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نبوت کا اعلان فرمایا تو اس نے بہت ساری گستاخیاں کی، بہت کوشش کی پیغمبر کو اذیت دینے کے لیے، اور ان کو جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے اس نے کوشش کی کہ کسی طرح سے ان کو ختم کر دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو حفظ و امان عطا فرماتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کے اوپر غالب نہیں آ سکتی۔ تو اللہ رب جب وہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں پیدا ہوئے تو ابو لہب نے جو ہے اس ٹائم میں بھتیجے کے طور پہ کہ اسے خوشی ہوئی کہ میرے گھر میں ایک بھتیجا پیدا ہوا ہے، یعنی میرے بھائی عبداللہ کے ہاں جو ہے ایک صاحبزادہ پیدا ہوا ہے۔ اس کی خوشی میں ایک لونڈی تھی سویبہ جس کا نام تھا، اس کو انگلی کے اشارے سے، وہ اس کی خادمہ تھی تو اس کو انگلی کے اشارہ کر دیا کہ جا تجھے آج ہم نے آزاد کر دیا، اب تو آزاد ہے اور تو جہاں مرضی جائے، جہاں تیرے اوپر ہماری طرف سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، آزاد کر دیا۔ تو وہ جب مرا پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا رہا، اور حدیث ہے اور صحیح حدیث کے اندر بخاری شریف کے اندر ہے یہ ذکر کہ جب وہ مرا تو کسی شخص نے اس کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تیرا کیا حال ہے، تو اس نے کہا کہ میں جب سے مرا ہوں طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا رہتا ہوں، لیکن پیر کے دن مجھے انگلی سے جو ہے ٹھنڈا چشمہ پانی جو ہے چوسنے کو مل جاتا ہے۔ اس کی وجہ پوچھی گئی کہ کیا وجہ ہے اس کی،
کہا کہ جب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں پیدا ہوئے تھے تو میں نہیں جانتا تھا کہ یہ آخری پیغمبر ہے، لیکن وہ جب پیدا ہوئے تھے تو میں نے ان کی پیدائش کی خوشی میں اپنی انگلی کے جس انگلی کے اشارے سے میں نے اس کو آزاد کیا تھا، انہی انگلی سے جو ہے مجھے پانی چوسنے کو ملتا ہے، ٹھنڈا پانی چوسنے کو ملتا ہے۔ آپ بتائیے کہ اس وقت جو جشن منانے والے لوگ تھے انہوں نے خوشی میں پیغمبر کی آمد کی خوشی میں پیدائش کی خوشی میں جب انگلی کے اشارے سے ایک لونڈی کو آزاد کیا، ایک خادمہ کو آزاد کیا، تو پھر اس کو جو ہے اس دن عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ اور یہ کوئی ایسے نہیں اوتھینٹک حدیث ہے یہ کہ اس کو عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ اس زمانے میں کہاں منع ہے، تو اس زمانے میں تو مسلمان اس وقت میں اسلام کے ماننے والے فالوورز تھوڑی تھے، اس ٹائم میں تو سب زیادہ تر جو ہے لوگ دین سے ہٹے ہوئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی مذہب پہ پورے طور پہ لوگ نہیں تھے، وہ گمراہیت کے راستے پہ تھے، لیکن اس کے باوجود اس زمانے میں پیغمبر کے آمد کی خوشی منانے پر اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جو سڑا ہوا کافر ہے، جس کے لیے پوری کی پوری صورت ہی نازل ہوئی کہ تبت یدا ابی لہب، دونوں ہاتھ ابو لہب کے تباہ ہو جائے، وہ تب اور دونوں ہاتھ تباہ ہو گئے، تو ایسے شخص کو پیغمبر کی ولادت کی خوشی یعنی میلاد منانے کی خوشی میں اس کو جو ہے پیر کے دن جو ہے اس کو راحت مل جاتی ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے، پھر آگے بتاتا ہوں میں۔ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ قرآن سے ثابت نہیں ہے میلاد النبی۔ اب قرآن سے ثابت کیسے نہیں ہے؟ قرآن شریف آپ پڑھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اس کا ٹرانسلیشن دیکھیں کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ ان کے جو ساتھ والے یعنی صحابہ کرام ہیں وہ اشداء علی الکفار، کفار پر سخت ہیں، رحماء بینہم اور آپس میں نرم دل ہیں، اور انہیں تم دیکھو گے وتراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ، کہ تم انہیں دیکھو گے کہ وہ سجدے کی حالت میں ہوں گے، رکوع کی حالت میں ہوں گے، سجدے کرتے ہوئے ملیں گے آپ کو، اور وہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوئے ملیں گے، یعنی اللہ کی فضل کی طرف ان کی لو لگی ہوگی۔ اور فرمایا وَمَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، کہ ان کی یہ مثالیں جو ہے توریت میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے۔ اب سوچئے کہ توریت اور انجیل جو ہے وہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی وسلم کی پیدائش سے پہلے توریت اور انجیل نازل ہوئی ہے۔ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور انجیل، توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، وہ انجیل سے ہزاروں سال پہلے نازل ہوئی، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے 500 سال قبل جو ہے وہ نازل ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ ولادت اور میلاد کہتے کسے؟ میلاد کہتے ہیں پیدائش کے ذکر کو، پیدائش کے بارے میں بتانے کو، کوئی خاص شخصیت ہوتی ہے اس کی بایوگرافی کو بتانے کو میلاد کا ذکر کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے صرف پیغمبر کا ہی میلاد نہیں ارشاد فرمایا، پیغمبر کا ہی میلاد کا ذکر نہیں کیا، بلکہ پیغمبر کے ساتھ ساتھ میں کہا والذین معہ اشداء علی الکفار، کہ وہ لوگ جو ہے ان کے جو ساتھ والے ہیں وہ بھی، یعنی توریت اور انجیل میں کہا کہ یہ جو مثالیں ہم بیان کر رہے ہیں یہ مثالیں توریت اور انجیل میں بھی ہم نے بیان کی ہے، یعنی ان کی ولادت سے پہلے ہی اللہ رب العالمین نے ان کی آمد سے پہلے ہی اللہ نے ان کی آمد کا ذکر کیا، پیغمبر کی آمد کا ذکر کیا، اور پیغمبر کے صحابہ کا بھی جو ہے ذکر کیا کہ ان کے ساتھ والوں کا بھی یہی حال ہوگا کہ جب وہ آئیں گے اس دنیا کے اندر۔ توریت اور انجیل کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے ہزاروں سال پہلے بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ پیغمبر آئیں گے تو ان کی حالت اور ان کے صحابہ کی حالت یہ ہوگی کہ وہ آپ کو نماز پڑھتے ہوئے، رکوع کرتے ہوئے، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوئے، اور جو چیز اسلام کے خلاف ہے، پورے طور پہ اسلام کے خلاف جو چیزیں ہیں ان کے مقابلے میں وہ بہت سخت ہوں گے، یعنی بت پرستی کے خلاف ہوں گے، شرک کے خلاف ہوں گے، کفر کے خلاف ہوں گے، اور زنا کاری کے خلاف ہوں گے، یعنی جتنی سماجک برائی ہے، جتنی دھارمک برائی ہے، سب کے خلاف ہوں گے، اور وہ نیکیوں میں
اور ایک دوسرے پر ایسے رحم دل ہوں گے، ایمانی رشتے میں وہ ایک دوسرے پر بہت زیادہ شفقت اور محبت کرنے والے ہوں گے۔ تو یہ جو ذکر ہو رہا ہے وہ کب ہو رہا ہے؟ یہ ذکر ہو رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے قبل کی، اور یہی قرآن کریم نے کہا مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی کا جو میلاد ذکر کیا اور صحابہ کا بھی میلاد ذکر کیا، یعنی جو اللہ کے پیغمبر ہیں اور ان کے ماننے والے ہیں، ان کا جو ذکر آیا ہے وہ ان کی ولادت سے پہلے ہی ان کا ذکر ہو گیا ہے، اور ہم ولادت کے بعد ذکر کرتے ہیں، یعنی ان کے محفل سجاتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص و شمائل بیان کرتے ہیں، آپ کی نعتیں پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، ذکر و اذکار ہوتا ہے، پیدائش سے لے کر کے آپ کی پردہ فرمانے تک کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بیان کیے جاتے ہیں۔ اسی کا نام محفل میلاد ہوتا ہے۔ اب اس کی اگر کوئی مخالفت کرے تو یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ قرآن کو ڈھنگ سے نہیں پڑھتے۔ پھر قرآن کریم میں واضح طور پر بھی، یہ تو میں نے کہا کہ توریت اور انجیل اور میں جو اللہ رب العالمین نے میلاد کا ذکر کیا کہ وہ آئیں گے تو ایسا ہوگا، وہ ان کی نشانیاں یہ ہوں گی، تو یہ ان کی نشانیاں بیان کی گئی، تو یہ ولادت کا ان کے آنے کا ذکر ہو گیا۔ پھر قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک جگہ اور فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے یقیناً تحقیق کہ اللہ رب العالمین نے مومنین پر احسان کیا، من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ رب العالمین نے مومنین پر احسان کیا، اذ بعث فیہم رسولا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ انہی میں سے ان میں ایک رسول بھیج دیا۔ یعنی پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین جو پیغمبر اسلام ہیں ان کی ولادت مومنین کے لیے، ان کا آنا مومنین کے لیے باعث رحمت ہے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے اور اس کا انعام و اکرام ہے۔ اب یہ جب یہاں پر ہمیں پتہ چل گیا کہ پیغمبر کی ولادت جو ہے، پیغمبر کا آنا جو ہے مومنین کے لیے احسان ہے، اب بتائیے کہ کوئی انسان ہمیں، عام انسان ہمارے اوپر احسان کرتا ہے، ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جب اللہ نے ہمیں وہ شخصیت عطا فرمائی جن کے صدقے میں اللہ رب العالمین انسانوں کو دوزخ سے نکال کر کے جنت عطا فرماتا ہے، جن کا کلمہ پڑھنے کے بعد انسان مومن ہوتا ہے، اس کو نماز جیسی دولت ملتی ہے، حج جیسی دولت ملتی ہے، زکوٰۃ جیسی دولت ملتی ہے، اور اس کو جو ہے کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے مومن کا درجہ ملتا ہے، اور مومن وہ ہوتا ہے، مومن کا درجہ پانے والا وہ ہوتا ہے جس کے لیے جنت کی بہاریں ہیں، جنت کی خوشخبریاں ہیں، حوروں کی خوشخبریاں ہیں، اور بہت ساری ولایت کی خوشخبریاں ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر ہے، اور آمد کے صدقے میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے خود ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی چیز، اب جہاں پہ پتہ چل گیا کہ اللہ نے احسان کیا مومنین پر کہ اس نے اپنا پیغمبر ان میں بھیجا، تو اب احسان کا جو ہے ذکر جو ہے، جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اس کا اتنا ہی زیادہ چرچا ہوتا ہے۔ اب اس کا چرچا اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے چرچا کرنے کے لیے کیا حکم فرمایا ہے؟ تو آپ جب قرآن پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو۔ آپ اس کا ٹرانسلیشن پڑھیے، اس سورہ ضحیٰ کی آخری آیت ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ جس چیز جو نعمت ہمارے لیے سب سے بڑی ہے، ہم اس کا سب سے زیادہ چرچا کریں گے۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک مومن کی زندگی میں اس کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ وہ ایک انسان کی زندگی میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس کو کلمہ پڑھنے کی سعادت حاصل ہو گئی۔ دوسرا یہ کہ جب وہ کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا اور پیغمبر اسلام کی امت میں داخل ہو گیا ہے، تو پھر اس کو شکرانے کے طور پر پیغمبر اسلام کا خوب خوب چرچا کرنا چاہیے، اور اسی چرچے کا نام محفل میلاد النبی یا نبی کی ولادت پر خوشی منانا ہے، کیونکہ نبی کی ولادت کوئی عام چیز یا کوئی چھوٹی شے نہیں ہے۔ نبی کی ولادت تمام تر کائنات کی ہر ایک جو نعمت ہوتی ہے اس سے بڑھ کر کے نعمت ہے۔ پھر قرآن کریم کا آپ دیکھیں، معاملہ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ ایک ارشاد فرمایا کہ یہ پیغمبر جو ہے وہ ہے کیا؟ پیغمبر کے بارے میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین،
کہ تحقیق کہ تمہارے پاس آ گیا ایک نور اور روشن کتاب۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نور سے مراد جو ہے ہدایت ہے، اور کتاب سے مراد قرآن کریم ہے، کتاب مبین ہے، قرآن کریم ہے۔ تو نور سے مراد جو ہے، جو مفسرین نے فرمایا کہ نور سے مراد حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اور حدیثوں میں بھی آیا ہے اول ما خلق اللہ نور، اللہ نے میرے نور کو سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ اگر نور مان لیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو تو شرک ہو جائے گا، کیونکہ اللہ بھی نور ہے، رسول بھی نور ہے، تو پھر یہ شرک ہو جائے گا۔ اور میں کہتا ہوں کہ اگر اللہ کو بھی نور مان لیا اور رسول کو بھی نور مان لیا تو شرک ہو جائے گا، تو پھر فرشتے جنہیں ہم نوری مخلوق کہتے ہیں، ہم تو انہیں نوری ہی مانتے ہیں فرشتوں کو، تو پھر تبھی بھی تو شرک ہو جائے گا، پھر شرک سے بچ کہاں پائیں گے؟ فرشتوں کو کیا مانیں گے؟ فرشتے تو جنات آگ سے بنے ہیں، جن جو ہے وہ آگ سے بنے ہیں، لیکن جن جو ہے وہ آگ سے بنے، لیکن جو ہے فرشتے جو ہے نور سے بنے ہیں، تو ہم انہیں نوری مخلوق مانتے ہیں۔ تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ جو نوری مخلوق ہے، جو اللہ تعالیٰ کا کسی کو نور ماننا اللہ کی عطا سے ہے۔ ارے یار پریشان۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نور جو ہے، نور ماننے سے یہ ہرگز شرک لازم نہیں آتا، اس لیے نہیں لازم آتا کیونکہ نور ہم فرشتوں کو بھی مانتے ہیں، لیکن اللہ جو نور ہے، اللہ جو نور ہے وہ خود سے ہے، یعنی وہ ابدی ہے، ازلی ہے، اور وہ اپنے آپ سے ہے، اس کو کسی نے بنایا نہیں ہے، مگر پیغمبر جو ہے مخلوق ہے، پیغمبر کو اللہ نے بنایا ہے، اور اللہ ان کا خالق ہے، تمام کائنات کا اللہ خالق ہے۔ اسی طرح سے جس طرح سے ہم یہ مان لیتے ہیں، آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے بارے میں فرمایا، بار بار کال آ رہی تھی تو میں معافی چاہتا ہوں۔ تو پیغمبر کو اللہ نے بنایا ہے، جس طرح سے آپ مان لیجئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اللہ رؤوف الرحیم ہے، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں کے لیے رؤوف الرحیم ہے۔ اسی طرح سے قرآن میں پیغمبر کے لیے بھی فرما دیا کہ پیغمبر جو ہے وہ رؤوف الرحیم ہے۔ آیت کریمہ جو ہے وہ یہ ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ پیغمبر کے لیے فرمایا کہ پیغمبر جو ہے مومنین کے لیے رؤوف الرحیم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ جو ہے لوگوں کے لیے رؤوف الرحیم ہے۔ تو پیغمبر، اب اگر یہ دونوں چیزوں کو ہم یہ مان لیں، یہ قرآن کریم کی دو آیتیں دونوں میں رؤوف الرحیم کا لفظ ہے، تو کوئی شخص یہ بٹھا لے دماغ میں کیا تو شرک ہو جائے گا۔ تو اس میں فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فاعل حقیقی ہے، وہ خالق ہے، اور خالق نے جو بنایا ہے وہ مجازی بنایا ہے، یہ اللہ کی ذات کے مظہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تب دونوں قرآن کریم کی آیتوں میں تطبیق ہو جائے گا، اور دونوں آیتیں بالکل درست ہے اپنی جگہ پہ، کسی بھی طرح کا کوئی تضاد نہیں ہے قرآن کریم کے اندر۔ پھر پیغمبر کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، اب میں میلاد کے ذکر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن کریم میں فرمایا اذ قال عیسیٰ ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، کہ یاد کرو اس وقت کو جب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، کہ میں تمہاری طرف رسول بن کر کے آیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، کہ مجھ سے قبل جو کتاب آئی ہے توریت، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور میں اس بات کی بشارت دیتا ہوں کہ میرے بعد جو آنے والے پیغمبر ہیں ان کا نام احمد ہوگا۔ اب یہاں پہ جو ذکر ہے مبشرہ،
بشارت کا لفظ استعمال ہوا ہے، بشارت کہتے ہیں خوشخبری دینے کو۔ اب بتائیے بشارت عطا فرما رہا اللہ تعالیٰ اس لفظ سے مزین کر رہا ہے اپنے رسول کی آمد کو، کہ رسول کی آمد جو ہے لوگوں کے لیے جو ہے اے پیغمبر، اور قرآن کریم اس لیے ارشاد فرمایا تاکہ لوگ اس کانسیپٹ میں پڑھے ہی نہ کہ میلاد کا ذکر کرنا جو ہے شرک ہے، بدعت ہے، اور یہ بلکہ میلاد کا ذکر کرنا ایک خوشخبری کی بات ہے، خوشخبری ہے، اور پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی ہے امت کو، اور قرآن میں اس کا ذکر کر دیا تاکہ کوئی بھی اس کانسیپٹ کو جھٹلا نہ سکے، قیامت تک نہ جھٹلا سکے۔ تو کہا کہ تمہیں بشارت، پیغمبر نے بشارت دی۔ جب یاد کرو کہ پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بنی اسرائیل، امت بنی اسرائیل کو کہا کہ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ اے پیغمبر، اس پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نے یہ عرض کیا، یہ لوگوں کو بشارت دی کہ میں تمہاری طرف رسول بن کر کے آیا ہوں، اور اپنی پچھلی کتاب توریت کی بھی تصدیق کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کی بشارت دیتا ہوں کہ ایک پیغمبر آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد، احمد بہت سارے نام ہیں، اور احمد نام خصوصیت کے ساتھ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، قرآن میں بھی ذکر ہے۔ تو آپ سمجھ لیجئے کہ قرآن کے کانسیپٹ سے کہیں پر بھی یہ بات نہیں ثابت ہوتی کہ میلاد منانا بدعت ہے، اور ہمارے لیے سب سے پہلا جو منبع ہے کسی بھی چیز کا کہ حرام یا شرک یا بدعت ہونے کا، وہ سب سے پہلا ماخذ ہے ہمارے لیے قرآن کریم، اس کے بعد حدیث پاک یعنی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد اجماع صحابہ، پھر اجماع امت۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، پھر جو ہے مجتہدین کا اجماع ہونا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہے۔ کسی بھی چیز پر اگر اجماع قرآن کریم سے دلیل مل جائے یا حدیث سے دلیل مل جائے اور اجماع امت ہو جائے کسی چیز کے نہ کرنے پر، تب پھر وہ چیز شرک، بدعت یا جو بھی فقہاء کرام حکم لگاتے ہیں اس کی کیٹیگری میں جائے گا۔ لیکن یہاں پر سب سے دلیل یہ آ رہی ہے، قرآن کریم کو پڑھ رہے تو دلیل یہ آ رہی ہے کہ کہیں پہ کہا جا رہا ہے کہ رسول کا پیدا ہونا، رسول کا بھیجنا جو ہے امت کے لیے احسان ہے، امت کے لیے ایک بہت بڑا احسان کیا اللہ نے مومنین پر احسان کیا۔ کہیں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ لوگوں کے لیے بشارت ہے، ان کا نام احمد ہوگا۔ اور سارے پیغمبر آتے رہے پیچھے، انہوں نے کہا کہ ایک آخری پیغمبر آئیں گے، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے نام بھی بتا دیا، اور یہ قرآن کریم میں جو ہے ذکر ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آخر میں، کیونکہ انہیں پتہ چل گیا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو آنے والے پیغمبر ہیں ان کا نام احمد ہے، یعنی میرا آخری پیغمبر، میرا آخری رسول جو آنے والا ہے اس کا نام احمد ہے، اس لیے بتایا من بعد اسمہ احمد، جو میرے بعد آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا۔ تو یہ پورے طور پر جو ہے چلتا ہوا آیا۔ پھر پیغمبر کی ولادت کا ذکر، پیغمبر کی نشانیاں جو ہے مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، کہ ان کی نشانیاں توریت میں بھی بیان کی گئی اور ان کی نشانیاں جو ہے انجیل میں بھی بیان کی گئی۔ تو ان کے جو راہبین تھے، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، عیسائیوں کے اور یہودیوں کے، نصرانیوں کے اور یہودیوں کے، تو وہ لوگ جانتے تھے کہ ایک پیغمبر آنے والے ہیں۔ آپ بخاری شریف کے جو پہلا باب ہے، وحی کا باب جو ہے، اس کو آپ جب پڑھیں گے، کتاب الوحی جب پڑھیں گے تو آپ کو سب سے پہلے ہی آپ کو مل جائے گا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنے بھائی، چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس، جو یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا، ان کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے گئے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت کے اثرات جو ہے ظاہر ہوئے اور پہلی وحی جب نازل ہوئی، جب وہ ساری کیفیت لے کر کے گئی، تو انہوں نے جو ہے پوری بخاری شریف کا پورا چیپٹر بھرا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نبوت کی نشانی ہے، اور یہ اس ناموس سے رسالت کی نشانی ہے جو اس سے پہلے پہلے پیغمبروں پر آئی، لیکن پہلے پیغمبروں کی قوم نے بھی ان کے ساتھ ایسے معاملات کیے کہ انہیں جھٹلا دیا۔ آپ بخاری شریف پڑھیے، پہلا ہی باب پڑھیں گے، اس میں آپ کو مل جائے گا پورے اچھے سے پوری حدیث کا ترجمہ پڑھیں۔ تو انہوں نے جھٹلا دیا، اور اے پیغمبر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں بھی تمہاری قوم نکالے، لیکن تم آپ جو ہے پھر حضرت خدیجہ کو بتائیں کہ یہ پیغمبر ہیں، یہ رسول ہے۔ حضرت خدیجہ کی حد درجے محبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ گئی۔ تو یہ کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ کی نبوت
اور ان کا یہ جو چرچے ہیں، یہ جو ذکر ہے اور یہ خصائص ہے، شمائل ہے، معجزات کو بیان کرنا، یہی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتا ہے۔ تو یہ تو قرآن اور حدیث سب سے ثابت ہے۔ اب کوئی کسی کا قول لے کے بیٹھ جائے کہ جی فلاں شخص نے کہا، فلاں علامہ صاحب نے کہا کہ یہ بدعت ہے، تو وہ علامہ صاحب کی کوئی حیثیت نہیں قرآن کے سامنے، کسی بھی علامہ کی، کسی نہ مولانا کی حیثیت ہے، نہ کسی علامہ کی حیثیت ہے، کوئی کتنا بھی بڑا اسکالر ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں قرآن اور حدیث کے سامنے۔ جو چیز قرآن سے ثابت ہو گئی وہ ہمارے لیے حجت اور دلیل ہے بس، اور کہیں سے بھی ایک آیت سے بھی ثابت ہو جائے وہ ہمارے لیے حجت اور دلیل ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت پر ولادت کے مہینے میں خوب خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کے نام پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موقع ملے آپ کو میلاد النبی کے موقع پر، جہاں آپ خوب سجاوٹ میں خرچ کرتے ہیں، وہیں جا کر کے ہاسپٹل میں غریبوں کو، جو لاچار ہیں، جو لوگ ہاسپٹل میں پڑے ہیں، ان کو پھل فروٹ جو بھی آپ کو میسر آئے، جتنی آپ کی حیثیت اس مطابق جو ہے نبی کے نام پہ خرچ کریں، کیونکہ نبی کے نام پہ خرچ کیا ہوا جو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں وہ بھی نبی کے نام پہ ہی دیتے ہیں، اس لیے کہ نبی نے ہی ہمیں بتایا ہے کہ زکوٰۃ دو 2.5% نکالو تمہارا مال پاک ہو جائے گا۔ تو جو بھی خرچ ہوتا ہے وہ نبی کے نام پہ، مگر ولادت کے مہینے میں خاص خرچ کریں اور خاص اہتمام کریں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ آپ کے نامہ اعمال میں خصوصیت کے ساتھ لکھا جائے گا کہ پیغمبر کی محبت میں خرچ کیا ہوا پیسہ ہے، اور یہ بندہ جو ہے پیغمبر سے اس حد درجے محبت کرتا تھا کہ اپنے مال کو مال نہیں سمجھتا تھا اور غریبوں پہ تقسیم کر۔ اور لوگوں کو بھی ایک میسج جائے گا کہ کوئی خاص دن ہے، مسلمانوں کے رہنما، مسلمانوں کے پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائیں آج کے دن، جو ہمارے غیر ہیں، یعنی جو غیر ایمان والے ہیں، غیر مسلم حضرات ہیں، انہیں بھی پتہ چلے گا کہ وہ پیغمبر۔ جب آپ کسی چیز کو شایان شان جب آپ منعقد کرتے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے آخر یہ کون تھے کہ ان کی اس قدر شایان شان یہ لوگ اہتمام کے ساتھ ان کا ذکر کر رہے ہیں، تو ان کی بایوگرافی کو پڑھنے کی طرف ان کا ذہن جو ہے متوجہ ہوتا ہے۔ اور یہی ہوتا رہا کہ پہلے کے بزرگان دین نے بڑے اہتمام سے محفل میلاد جو ہے منعقد کرتے تھے، اس میں ہر لوگ آتے تھے، مسلم غیر مسلم، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں اور جتنے بھی صوفیہ کرام ان کے پاس ایسی محفلیں منعقد ہوتی تھی۔ پیغمبر اسلام کا ایسا ذکر ہوتا تھا، ان کی خصائص، ان کی خصوصیات کو، ان کے معجزات کو بیان کرتے تھے، تو لوگ جو ہے سوچتے تھے کہ یہ پیغمبر تھے کون، تو ان کے بارے میں پڑھتے تھے، اور جو جتنا پڑھے گا ہمارے پیغمبر کو اتنا ہی زیادہ اسلام کے قریب پہنچ جائے گا اور اس کو اسلام قبول کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ تو یہ سارے کانسیپٹ، یہ جو پروگرام، یہ محفلیں جو سجتی ہے، یہ صرف اس کا مقصد یہ نہیں کہ صرف مسلمان جشن مناتے، اس کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ پیغمبر کے بارے میں لوگوں کی طرف جو ہے ایک میسج جائے کہ یہ چیز کیا تھے، ان کو پڑھنا چاہیے کہ ان کو جو ہے لوگ اتنی محبت کیوں کرتے ہیں، ان کے اتنے زیادہ فالوورز کیوں ہیں۔ کتنے عیسائی تو اسی بات پہ مسلمان ہو گئے کہ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر عیسائیت کے بعد سب سے بڑا دھرم جو ہے، سب سے بڑا ریلیجن جو ہے اور سب سے بڑا مذہب جو اسلام کیسے بنتا چلا گیا، ایسی کیا خصوصیات ہے کہ وہ عیسائیت مذہب کو بھی اب پچھاڑنے والا ہے، وہ اس سے بھی زیادہ اس کے فالوورز ہونے والے ہیں، اسلام کے ماننے والے کیوں۔ پھر پوری دنیا میں آپ دیکھیں تو بڑے دھوم دھام سے لوگ جو ہے پیغمبر اسلام کا برتھ ڈے مناتے ہیں، یعنی ان کی جو ہے یوم ولادت کو مناتے ہیں۔ اب ایک بات لوگوں کی جن کے ذہن میں یہ شرک والی بات ہے کہ یہ شرک ہے، تو میں بتا دوں کہ ولادت کا جشن منانا ہی شرک کو کاٹتا ہے۔ اور وہ کیسے کاٹتا ہے کہ خدا جو ہے، خدا ولادت سے پاک ہے، اور جو مخلوق ہے اسی کی ولادت ہوتی ہے، یعنی مخلوق ہی کو وجود بخشا جاتا ہے۔ خالق جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتا، خالق پیدا کرنے والا ہے، تمام کائنات کو بنانے والا ہے۔ تو پتہ چلا کہ پیغمبر جو ہے وہ کسی بھی طور پر خدا نہیں ہے، خدا کے بندے ہیں اور خدا کے محبوب بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں وہ۔ تو یہ بھی ایک ولادت، ہر کوئی جانتا ہے کہ ولادت جو ہے، جنم جو ہے کس کا ہوتا ہے، جنم داتا جو ہے وہ خدا ہوتا ہے اور جنم لینے والا وہ بندہ ہوتا ہے۔ اور پھر لوگ ذکر کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو یہیں سے شرک کی زنجیر جو ہے کٹ جاتی ہے۔ عیسائیوں کے یہاں شرک جو طول پکڑ گئی وہ یوں ہی تو پکڑ گئی کیونکہ وہ ولادت کو جو ہے نہیں مانتے تھے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، وہ یہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ جو ہے وہ خدا جو ہے، خدا کی روح جو ہے وہ آ گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے خدا مان لیا۔
تثلیث کا جو ہے عقیدہ انہوں نے گڑھ لیا کہ تین خدا ہو گئے، مطلب ایک حضرت عیسیٰ، ایک جو ہے حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا مانا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مان لیا۔ مگر یہاں پر جو پیغمبر کی ولادت کا کانسیپٹ سب سے بڑا یہی ہے کہ پیغمبر پیدا ہوئے ہیں تو یقیناً وہ خدا نہیں ہے، خدا پیدا نہیں ہوتا، یہ اسلام کے اندر کانسیپٹ ہے۔ تو شایان شان جو ہے اپنے حیثیت کے مطابق جو ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منائیں، تاکہ لوگوں کے درمیان ایک کانسیپٹ اور ایک میسج جائے اور لوگوں کے اندر یہ رجحان جائے کہ ہمیں پیغمبر کو پڑھنا چاہیے۔ آخر کچھ تو خصوصیت ہوگی کہ جس کی بنا پر اتنی بڑی تعداد میں اور اتنے بڑے لیول پہ لوگ انہیں مانتے ہیں، اور اپنا ایک میجورٹی کے ساتھ ان کی جو ہے آمد کا جشن منائیں، ایک میجورٹی کے ساتھ ایک دکھائیں کہ ہاں ہم اتنی بڑی تعداد میں ان کو ماننے والے ہیں۔ تو اس سے لوگوں کے اندر سیدھا میسج جائے گا کہ یہ کون سے پیغمبر ہیں، آخر ان کے اندر کوئی نہ کوئی خاصیت تو ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ ان کے فالوورس ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں ان کا جشن مناتے ہیں، تو لوگ ان کو پڑھنے کے لیے متوجہ ہوں گے۔ اور خاص کر خیال رکھیں کہ جہاں آپ اتنے ڈیکوریشن پہ پیسے خرچ کرتے ہیں، تو ایک جہاں پر جس لینگویج کو لوگ زیادہ جانتے ہوں اس لینگویج میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی، سیرت کی کتاب کو جو مختصر میں ہو، اس کتاب کو وہاں پہ مفت تقسیم کریں کہ لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ انہیں موقع ملے۔ ہندی میں کہ ہندی کے پڑھنے والا زیادہ ہوں تو ہندی میں، اور عربی کے پڑھنے والے ہوں تو عربک میں، اور انگلش کے پڑھنے والے ہوں تو انگلش لینگویج میں، جس لینگویج میں ہمارے پیغمبر کو وہ پڑھ سکتے ہیں، جن کے اندر للک ہے، ان کے اندر تقسیم کریں تاکہ وہ پڑھیں اور پیغمبر اسلام کے قریب آئیں اور اسلام کے قریب آ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ انہیں ہدایت عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر گامزن رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ پیغمبر اسلام کی ولادت کے مہینے میں ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کو گناہوں سے توبہ کر کے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سب شمشاد رضا نظامی کو اپنی دعاؤں سے نوازیں، اور جو ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور پرخلوص مبارکباد میری طرف سے اور ایجوکیشن رضا فاؤنڈیشن کی جانب سے، جس ایجوکیشن رضا فاؤنڈیشن نے جو ہے یہاں پر ایک بہترین سا سینٹر بھی قائم کیا ہے، پردہ ہٹا کے دکھانا، اور یہاں پہ بچیوں کی تعلیم کا سلسلہ ہے، اور ادھر جو ہے اکیڈمک جو ہے وہ ہم نے قائم کیا کہ اس میں بچے جو ہے انگلش وغیرہ اور جو عربک لینگویجز ہیں اس کو پڑھیں، اور ایک خوبصورت سا جو ہے ہم نے کوشش کیا ہے کہ یہاں پہ ایک بچوں کو بہترین پڑھنے کا ایک سینٹر جو ہے مہیا کیا جائے، تو وہ ہے، اور دعا کریں کہ اسی طرح سے جگہ جگہ سینٹرز ہم قائم کر سکیں، اور اللہ تعالی ہماری کاوشوں کو قبول فرمائے۔ مختصر زندگی، اس میں زیادہ سے زیادہ کام جو ہے دین کے لیے